السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین گرامی۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، روس کے بمبر جنگی جہاز بارڈر پر تعینات کر دیے گئے۔ پیوٹن ایٹمی حملہ کرنے والا سرگئی لاروف UN میں برس پڑے۔ امریکہ، نیٹو، یورپ ہائی الرٹ۔ سرگئی لاروف نے ان تینوں ملکوں کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ روس کے خطرناک ترین جنگی بمبرز یوکرین پر قہر بن کر ٹوٹ پڑے۔ تفصیلات کے مطابق روس نے یوکرین کے دارالحکومت کیف پر خطرناک ترین حملے کر دیے۔ اس کے علاوہ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے امریکہ، یورپ اور یوکرین کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے UN میں تابڑ توڑ حملے کیے ہیں۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے یہ زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ روس ایٹمی طاقت ہے۔ یوکرین کے لیے امریکہ اور یورپی ممالک کی مسلسل فوجی حمایت کے خلاف انتباہ دیا ہے۔ لاروف نے ہفتے کے روز نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا۔ ان کے خطاب میں مغربی ممالک کی جانب سے یوکرین کو روس کے حملے سے لڑنے میں مدد کے لیے فوجی امداد کی مسلسل فراہمی کا حوالہ دیا گیا ہے۔ انہوں نے مغربی ملکوں پر زور دیا کہ وہ یوکرین کے ذریعے روس کو دھچکا پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لاروف نے مزید کہا کہ وہ روس جیسی ایک ایٹمی طاقت کے ساتھ فتح کے لیے لڑنے کی کوشش کرنے کے انتہائی احمقانہ تصور اور خطرے کے بارے میں بات نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ روسی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ انہوں نے 125 سے زیادہ ڈرونز تباہ و برباد کیے ہیں۔ دوسری جانب یوکرین کے سرحدی شہر سومی میں ہفتے کے روز ایک اسپتال پر روسی حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد 10 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ روس کی یوکرین کے شہر کیف پر نئے حملے بھی دیکھنے میں آئے ہیں۔ یوکرین کی فوج نے کہا ہے کہ روس نے کیف کو نشانہ بنانے والے کئی ڈرون حملے کیے، جبکہ یوکرین کے فضائی دفاعی یونٹس نے کامیابی کے ساتھ شہر کا دفاع کیا۔ عرب میڈیا کے مطابق خبر رساں ادارے کا کہنا ہے کہ یوکرین کے دارالحکومت میں عینی شاہدین نے متعدد دھماکوں کی آوازیں سنیں جو فضائی دفاعی نظام کی طرح تھیں۔ چیزوں کو ہوا میں ٹکراتے ہوئے دیکھا۔ کیف کی فوجی انتظامیہ کے سربراہ سرہی پوپکو نے ٹیلی گرام میسنجنگ ایپ پر کہا ہے کہ روسیوں نے کیف میں جتنے بھی ڈرون داغے ہیں وہ یا تو دفاعی نظام کے ذریعے تباہ یا الیکٹرانک جنگ سے بے اثر کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ حملے کے مکمل پیمانے کا تخمینہ بعد میں آئے گا، لیکن ابتدائی معلومات کے مطابق کوئی ہلاکت نہیں ہوئی اور نہ ہی کسی نقصان کو اطلاع ملی۔ یوکرین کی فضائیہ کے اعداد و شمار کے مطابق کیف اور اس کے ارد گرد کا علاقہ اور یوکرین کا تمام مشرقی حصہ آج صبح 5 گھنٹے سے زیادہ کے لیے فضائی حملے کے انتباہات کے تحت تھا۔ روس نے کیف اور یوکرین پر متعدد فضائی حملے بھی کیے ہیں، جن میں توانائی، فوجی اور نقل و حمل کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا۔ ان حملوں میں درجنوں شہری ہلاک ہوئے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ روس نے یوکرین پر 2022 میں ایک یلغار کی تھی جسے وہ خصوصی کارروائی کہتا ہے۔ اس جنگ میں روسی شہریوں کو نشانہ بنانے کی تردید کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ روس مزید جنگ کے حملے کرے گا۔ یوکرینی فوج کا کہنا ہے کہ ان کی جارحانہ کارروائیوں سے روس میں میزائل اور توپ خانے کے ہتھیاروں کے ایک ذخیروں کو نقصان پہنچا ہے۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ اس کی افواج نے روس میں گولہ بارود کے ڈپوں پر کامیابی کے ساتھ حملے کیے۔ حملوں کے سلسلے میں یہ تازہ ترین کارروائی کی ہے۔ یوکرین کی فوج نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا ہے کہ حملے میں جنوبی روس کے علاقے
وولگوگراڈ میں ہتھیاروں کے ایک ذخیرے کو نشانہ بنایا گیا۔ یوکرین کے متعدد ذرائع ابلاغ نے رپورٹ کیا ہے کہ اس حملے میں ڈرون شامل تھے اور یہ کہ اسلحہ خانے میں ایرانی بیلسٹک میزائل تھے۔ روسی وزارت دفاع نے سوشل میڈیا پر کہا ہے کہ فضائی دفاعی نظام نے یوکرین کی طرف سے روسی سرزمین پر حملہ کرنے کے بھیجے گئے 125 ڈرونز کو تباہ کر دیا۔ وزارت نے یہ نہیں بتایا کہ آیا یوکرین کے فضائی کارروائی سے نقصان ہوا ہے۔ یوکرین کی فوج نے اس ماہ کے شروع میں اعلان کیا تھا کہ اس کی طرف سے روس کے شمال مغربی علاقے توپر اور جنوبی علاقے کرسواندار میں گولہ بارود کے 3 ڈپوؤں پر خبردار حملہ کیا گیا۔ یوکرینی فوج کے ڈرون حملے کرنے کی صلاحیت میں بہتری آ رہی ہے کیونکہ وہ ایسے ماڈلوں پر کام کر رہی ہے جو مقامی طور پر تیار کیے جا سکیں۔ یہ کوشش ایسے وقت سامنے آئی ہے جب یوکرین کو مغرب کے فراہم کردہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے ہتھیاروں کو روس کے اندر فائر کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ ادھر روسی افواج نے یوکرین میں شہری تنصیبات پر حملہ کیا۔ انہوں نے اتوار کو جنوبی علاقے میں رہائشی اور دیگر عمارتوں کو نشانہ بنایا جس میں 2 بچوں سمیت 16 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ زیلنسکی نے کہا ہے کہ روس یوکرین کے جوہری اثاثوں کو نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی میں عام مباحثے کے دوران خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ انہیں اپنے ملک کے انٹیلیجنس اداروں کی جانب سے ایسی ممکنہ حملوں کی پریشان کن اطلاعات موصول ہوئیں۔ روس کے صدر ولادیمیر یوکرین میں جوہری بجلی گھروں کو گرڈ سے منقطع کرنے کے لیے ایسی کارروائیوں کی مبینہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ انہوں نے عالمی رہنماؤں سے کہا ہے کہ وہ جوہری تحفظ یقینی بنانے کے لیے روس پر دباؤ ڈالیں۔ خواستہ اگر جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تو ان کی تباہی سے پیدا ہونے والی تابکاری دیگر ممالک کو بھی متاثر کرے گی۔ ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ روس یوکرین کے لوگوں کو میدان جنگ میں شکست نہیں دے سکتا، اس لیے ولادیمیر پوٹن ان کے جذبے کو توڑنے کے لیے دیگر طریقوں سے رجوع کر رہے ہیں۔ ان میں ملک کے توانائی کے نظام کو نشانہ بنانا بھی شامل ہے جو 80% تک تباہ ہو چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پیوٹن موسم سرما میں لاکھوں خواتین، بچوں، عام شہریوں اور دیہات میں رہنے والوں کو اذیت دینے میں مصروف رہنا چاہتا ہے۔ وہ انہیں اس موسم میں تاریکی اور ٹھنڈ کا نشانہ بنانا چاہتا ہے تاکہ یوکرین ہتھیار ڈال دے۔ ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ ان کے تجویز کردہ امن منصوبے میں جوہری تحفظ کی بحالی، غذائی تحفظ یقینی بنانے، یوکرین کے قیدیوں اور نقل مکانی کرنے والے لوگوں کی واپسی اور ملک کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کے احترام اور روسی افواج کی واپسی اور جنگ کے خاتمے کو مرکزی اہمیت حاصل دیں گے۔